الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس مہینے کا ہمیں شدت سے انتظار تھا اور جس مہینے کے لیے ہم 2 ماہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کے ذریعے سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے مہینے تک صحیح سلامت پہنچا دے. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا کہ ہم بھی یہ دعا مانگا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک صحیح سلامت پہنچا دیا اور اس کے 5 دن بھی گزر گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور ہمیں جس قدر اس کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم اس کی قدر نہیں کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بقیہ دن بچے ہیں اس میں ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 9ویں نمبر پر آتا ہے. 90 ترتیب کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے. رمضان کے لغوی معنی جلنے اور جلانے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے وہ مسلمانوں کے گناہوں کے جلانے کا اور معاف کرانے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں دلوں کے اندر آخرت کی فکر اور تیاری کی گرمی اور حرارت پہنچتی ہے. ان وجوہات کے بنا پر اس مہینے کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اور شریعت کی نظر میں یہ مہینہ بڑے برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو رمضان المبارک یا رمضان المعظم بھی کہا جاتا ہے. رمضان کا یہ مہینہ بڑا عظیم الشان اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور اس مہینے میں روزے اور دیگر نیک اعمال جیسے کہ تراویح اور اعتکاف ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. یہی سب سے بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 جگہ پر صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبینات من الہدی. یہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور یہ لوگوں کے لیے سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی جس کو ہم نے بڑی خیر و برکت والی رات میں اتارا، اس میں نازل کیا، اور ہم لوگوں کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے والے تھے.
اور تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بلا صبح ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا چیز ہے، لیلۃ القدر کیا چیز ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ان تینوں آیتوں کے اندر قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا اور تاریخ کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن کریم رمضان المبارک کی برکت والے راتوں میں نازل ہوا ہے، اور برکت والے رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اسی رات میں نازل ہوا۔ تو یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ صرف نزول قرآن کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اشاعت اور حفاظت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قرآن کریم سناتے تھے۔ اور جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اس سال کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کریم کے دو دور کی، 2 مرتبہ قرآن کریم کو سنایا، اور اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ اب میرے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جبرائیل امین علیہ السلام کا رمضان المبارک میں مذاکرہ قرآن، ایک دوسرے کو قرآن کریم کو سنانا، یہ تراویح کے اندر قرآن کریم کو سننے اور سنانے کی روایت کا ذریعہ بنا، اور اس وقت سے لے کر آج تک رمضان المبارک میں دنیا کے اندر سینکڑوں مساجد میں جو قرآن کریم کو سننے اور سنانے کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ دراصل اسی سنت کی یاد تازہ کرتا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا کہ رمضان المبارک میں وہ ایک دوسرے کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ تو یہ تراویح یہی سنت ہے، اسی سنت کو یاد تازہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں، پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھی، جتنے بھی صحیفے تھے، سارے صحیفوں میں، ساری کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، رد و بدل ہو گیا، لوگوں نے اپنی طرف سے منمانی کر کے لکھ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے سر لے رکھی ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بلا شبہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قرآن کریم کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ رمضان المبارک ہے کہ رمضان المبارک میں ہر طرف تلاوت کا ماحول ہوتا ہے، جس مسجد میں بھی ہم جاتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کی ہی برکت ہے، اور یہ رمضان المبارک قرآن کریم کا ہی مہینہ ہے، اس میں جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر کسی بھی کتاب کی یاد کرنے والے اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جتنے زیادہ قرآن کریم کے حفاظ موجود ہیں، اور وہ حفاظ بھی کیسے کہ صحت کے ساتھ، زیر و زبر اور پیش کے صحیح ہونے کے ساتھ قرآن کریم کی حفاظت کرتے ہوئے قرآن کریم کو سناتے ہیں، اگر ذرا بھی بھول چوک ہو جاتی ہے تو دوسرا حافظ فوراً لقمہ لیتا ہے اور وہ بھی نیکی سمجھ کر اس لقمے کو قبول کر لیتا ہے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا یہ جو انتظام ہے وہ من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
تو رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اس کے علاوہ اور بہت سے فضائل آئے ہیں جو احادیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. انہی سے دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی ہی رات سے شیطانوں کو اور سرکس جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. کسی بھی دروازے کو کھلا نہیں رکھا جاتا اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, کسی بھی دروازے کو بند نہیں رکھا جاتا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا, ایک ندا دینے والا پکارتا ہے کہ خیر کے طلب کرنے والے, بھلائی کے طلب کرنے والے آگے بڑھ, اور یہ شر کے طلب کرنے والے, برائی کے طلب کرنے والے رک جا. اور اسی مہینے میں ہر رات اور رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور یہ واقعہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ہوتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور روزے دار کی جو دعا ہوتی ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. ایک روایت میں الفاظ اس طرح آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا, روزے دار کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہم اس دعا کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں. دعا بھی ہم خصوصی طور پر ہمیں کرنی چاہیے, جتنی ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا بھی اہتمام کریں. تو رمضان المبارک کی یہ ساری فضائل تھے, اور جو لوگ رمضان المبارک کی قدردانی نہیں کرتے, اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرواتے, ان لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلیل و خار ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا. دلیل و خار ہے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا, جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا, لیکن اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرائی, اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان تیار نہیں کیا. اور دلیل و خار ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے. تو اس حدیث پاک میں جو دوسرا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے کہ دلیل و خار ہے وہ شخص کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا, رمضان المبارک کا مہینہ اسے ملا, لیکن اس نے اس میں عبادت نہیں کی, بندگی نہیں کی, اس میں اللہ کی طرف سے جو رحمت اور برکتوں کی بارش ہو رہی تھی اس کو نہیں لیا, اس سے محروم رہا, گناہوں میں ہی لگا رہا اور فضول باتوں میں ہی لگا رہا اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی, اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروائی, وہ بڑا بدقسمت آدمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ دلیل و خار ہے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروائی. رمضان المبارک کے یہ ساری فضائل ہیں جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں, ہم سے چاہتے ہیں, ہم کو پیغام دے رہی ہے کہ ہمارا تقاضا یہ ہے, رمضان المبارک کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پورے مہینے میں مکمل اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پورا مہینہ گزار دے اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ گزارے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں اس مبارک مہینے کی قدر و قیمت کا
احساس تک نہیں ہے، اس کو اس مہینے کی قدردانی تک نہیں ہے، اور اس مبارک مہینے میں بھی ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور اس مہینے کی جو خاص عبادت ہے، تراویح ہے، روزہ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو رمضان المبارک میں عبادت کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور نہ ان کو رمضان المبارک میں گناہوں کے چھوڑنے کی توفیق ہوتی ہے، وہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں عبادت تو کرتے ہیں، بندگی تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں گناہوں اور معصیتوں میں بھی لگے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، کہ ایک طرف تو تم بندگی اور عبادت کرتے ہو اور دوسری طرف تم گناہ کرتے ہو، تو تم نے جو نیک عمل کر کے ثواب کمایا تھا، تم نے گناہ کر کے اس کو صاف کر دیا، اس پر پانی پھیر دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بھی بڑی کوتاہی کی بات ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کے حد تک ہی گناہ کو چھوڑتے ہیں، کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہم گناہ چھوڑتے ہیں، بس رمضان المبارک کے مہینے تک ہی گناہ کو چھوڑنے کی نیت کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم موسیقی اور گانا نہیں سنیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، اور دوسری چیزیں نہیں کریں گے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ان گناہوں کو دوبارہ کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ یہ بھی رمضان المبارک کی صحیح قدردانی نہیں ہوئی، اور یہ کامل توبہ نہیں ہوئی۔ کامل توبہ تو وہ ہے کہ جب توبہ کرے تو آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے کہ میں اب اس گناہ کو نہیں کروں۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات میں اور مخلوقات میں سب سے معزز ہستی، سب سے قابل قدر ہستی، سب سے بڑی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رمضان المبارک کی قدر و قیمت سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عبادت میں، سخاوت میں اور دوسرے نیک اعمال میں بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور عبادت میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو، اپنے ازار بند کو، یا اپنی لنگی کہہ لیجیے، اس کو کس کے باندھ لیتے تھے، مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ یہ کنایہ ہے دراصل کہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں تو آپ کی یہ حالت ہوتی تھی کہ آپ بستر مبارک پر اس وقت تک نہیں آتے تھے جب تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم نہ ہو جاتا، یعنی آخری عشرے میں دن رات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، بستر مبارک تک نہیں آتے تھے۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو آپ کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کی نمازوں میں زیادتی ہو جاتی تھی، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، اور آپ کی تضرع و زاری میں برہوتری ہو جاتی تھی، آپ بہت زیادہ دل گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں، صدقے کے کاموں میں بہت زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان المبارک کے مہینے میں اس وقت ہوتی تھی جب جبرائیل امین آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات کرتے تھے رمضان کی، جب تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم نہ ہو جائے، اور رمضان المبارک کی ہر رات میں جبرائیل امین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو سنایا کرتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی ملاقات کرتے تھے تو آپ کی سخاوت میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، خیر و صدقات کے کاموں میں آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ عبادتوں کا اہتمام فرماتے تھے، حالانکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو بخشے بخشائے تھے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت تھی، تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے۔ انسانی قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم الشان، فضیلتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں ان قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کی صحیح قدر کرنی چاہیے اور اسے صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو مختصر سے اعمال ہے اس کو اس مہینے میں ضرور کرنا چاہیے، ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ مثلا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کرا لینی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اور نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، تراویح کو بھی جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ان کے بیت کے جو مسنون اذکار ہے سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور خیر و بھلائی کے کام حتی الامکان جہاں تک ہم سے ہو سکے کرنے چاہیے، صدقہ و خیرات میں ہمیں جہاں تک ہماری طاقت و حصہ لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، ہمارے کانوں کو، آنکھوں کو، ناک کو، کان کو اور جسم کے تمام اعضاء کو جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچانا چاہیے، اور رمضان المبارک کی ان قیمتی لمحات کو، ان قیمتی گھڑیوں کو فضول باتوں خرچ کرنے سے محفوظ رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی ان قیمتی لمحات کو، ان قیمتی گھڑیوں کو فضول باتوں میں، خرید و فروخت میں، موبائل میں وغیرہ میں خرچ کر دیتے، گزار دیتے، بڑی نقصان کی بات ہے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی محروم ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک سے ہمیں خوب فائدہ اٹھائے، یہی رمضان المبارک کا پیغام ہے کہ تم مجھ سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو برکتوں اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخری عشرے میں شمار سینکڑوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہمیں اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کی اور خاص طور پر گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔